السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سعد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی، آواز کلیئر ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، کلیئر ہے، آواز آپ کی کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آ، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فترۃ الوحی کا جو زمانہ تھا جس میں وحی ڈسکنٹینیو ہوئی، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوسری وحی جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس میں باقاعدہ سورہ مدثر کی ابتدائی جو 5 آیات تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جو ہے وہ دعوت شروع کرنے کا، لوگوں کو اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف بلانے کا حکم جاری فرمایا، اور باقاعدہ اس میں فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر، کہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کریں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے وہ دعوت کا کام شروع کیا، اور سب سے پہلے اس کے پھر دعوت کے جو ہے وہ بہت سارے مراحل آتے ہیں، جس میں دعوت جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے، جو لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، اور سب سے پہلے جو دعوت کا مرحلہ آتا ہے وہ ہے خاموش دعوت کا مرحلہ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جو قریبی ساتھی تھے، یعنی جو آپ کا جو سرکل تھا، سب سے قریب جو حضرات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا یقین تھا کہ یہ میری بات کو مسترد نہیں کرتے، یہ میری بات کو جٹلائیں گے نہیں، یہ میری بات کو ضرور مانیں گے، تو اس مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں سے دعوت کا آغاز کیا، اور ان سے یہ پیغام اللہ کا باقاعدہ جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کیا۔ آ، اس یہ جو سٹیپ تھا، یہ جو مرحلہ تھا دعوت کا، یہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا، اور شروع میں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، وہ ایمان لے کے آئی، اور اس کے علاوہ گھر میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، وہ آپ ہی کی پرورش میں تھے، آپ کے گھر میں موجود تھے، چھوٹے بچے تھے اس وقت، غالباً روایت میں آتا ہے کہ 12 سال عمر تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے وہ اولین وہ اشخاص تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جو قریبی دوست تھے، جو آپ کے کہہ لیں بیسٹ فرینڈ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ہر موقع پر، ہر مشکل میں، ہر مصیبت کی گھڑی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور اپنے آپ کو انہوں نے فی نفسی ہی اور پورا کا پورا جو ہے وہ جذبہ اظہار کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے باقاعدہ مرد تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت سارے فضائل ہیں، اور ان کی سیرت اگر بیان کی جائے تو یعنی بلا مبالغہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ آ، وقت بہت کم ہوتا ہے، ان کی سیرت بیان نہیں ہو پاتی، یعنی جتنا ان کے فضائل بیان کیے جائیں اتنا ہی کم ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دعوت کے لحاظ سے خصوصی طور پر عرض کر رہا ہوں، ویسے تو بہت سارے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر بھی میں نے اسلام کو پیش کیا تو اس نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات کی، کوئی نہ کوئی سوال پوچھا، اور کچھ کچھ نہ کچھ اس نے جو ہے وہ جب تک اپنی سیٹسفیکشن نہ کر لی تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا، سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شخص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ شخص ہے کہ جس نے بلا کسی چوں چرا کے، بغیر کسی آگے سے کوئی کوئی لاجک دیے، بس جیسے ہی میں نے اس کو اسلام پیش کیا تو منو عن اس نے جو ہے وہ میری بات کو قبول کیا۔ تو یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لحاظ سے پیش کی۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت سارے فضائل ہیں، اور علماء نے، سیرت نگاروں نے جو علماء ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جہاں تک بات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کہ اسلام لانے کی، یا حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ عنہ، یہ جو چاروں ہیں ان میں سے جو تین ہیں نا، وہ تو ان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام جو ہے وہ ان تینوں پر مقدم ہے۔ یعنی ان تینوں سے زیادہ جو فضیلت حاصل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو اور آپ کے اسلام لانے کو حاصل ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے میں نے حدیث ابھی سنائی، اور دوسرا یہ کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، یا حضرت علی تھے، حضرت زید، حضرت خدیجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے رعیت میں آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی غلام تھے۔ تو یہ تینوں وہ اشخاص ہیں جو جو باقاعدہ، جن کو ایک طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آزادانہ طور پر جو ہے وہ انہوں نے محض صرف اور صرف اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک رعیت میں جب انسان آ جاتا ہے تو وہ اس کی جو اثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی چیزیں خود بخود جو ہیں وہ ذہن جو ہے وہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد ہیں، ٹھیک ہے، کوئی غلام نہیں ہے، اور جوان سال یعنی اڈلٹ عمر کے وہ مرد ہیں، عقل و شعور رکھنے والے ہیں، اور اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، کوئی ان کو فورس کرنے والا نہیں۔ اس کے باوجود وہ بلا چوں چرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے الفاظ ہیں کہ اس کے باوجود وہ بلا چوں چرا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو اس وجہ سے ان چاروں میں سے بھی، یعنی ان چاروں کا ایمان تو افضل ہے ہی باقی مسلمانوں سے، لیکن ان چاروں میں سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ایمان ہے، جو اسلام لانا ہے، وہ افضل شمار ہوتا ہے۔ تو یہ جو خاموش دعوت کا ہم مرحلہ پڑھ رہے ہیں تو یہ چار اولین شخصیات تھی، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جو سرکل تھا، اور ان شخصیات کا باقاعدہ جو سرکل تھا، خاص طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت محنت کی اس میں، اور انہی کی محنت سے بہت سارے جلیل القدر صحابہ، بہت سارے بڑے صحابہ جن کا ہم نام سنتے ہیں نا، فار ایگزامپل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہمارے تیسرے خلیفہ جو تھے مسلمانوں کے، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ سارے جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جو محنت کی، اس محنت کی برکت سے یہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ جو ہے وہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ یہ 3 سال کا خاموش دعوت کا مرحلہ تھا، لیکن جب ان حضرات کی یعنی اسلام لانے والوں کی تعداد تقریباً 30 کے لگ بھگ ہو گئی،
تو یہ جو 30 افراد تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، ان کے گھر کا انتخاب کیا، اور وہاں پر جو ہے وہ مجلس لگتی تھی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ اصل میں حضرت ارقم کا گھر جو تھا نا، وہ تھوڑا سا یعنی آبادی سے ہٹ کے تھا، تو اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا، تو اس وجہ سے وہاں اس کو جو ہے وہ تربیتی مرکز کے طور پر صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا، اور وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، صحابہ آتے، اور صحابہ آتے بھی کس وقت تھے؟ یعنی عین دوپہر کے وقت۔ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں جب دھوپ تیز ہوتی ہے، دن کا وقت ہوتا ہے تو لوگ سارے گھروں کے اندر ہی کوشش کرتے ہیں رہتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے ڈیزرٹ جہاں پہ ہوتے ہیں، صحرا کا جہاں پہ علاقہ ہوتا ہے، تو مکہ میں بھی یہی سین تھا۔ تو اس وقت میں دن دن کے اوقات میں جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام جو تھے، جو اولین ایمان لانے والوں میں سے تھے، یہ لوگ جاتے حضرت ارقم کے گھر میں جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور وہاں پر تربیت پاتے تھے، ان کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی، یہ اس وقت دن کو جاتے تھے۔ تو یہ مرحلہ تھا، پہلا مرحلہ تھا جو خاموش دعوت کا مرحلہ کہلاتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ 3 سال یہ جاری رہا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ، اعلانیہ دعوت کا حکم دیا۔ اعلانیہ دعوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ سر عام، ٹھیک ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے اعلانیہ دعوت کا حکم تو دیا، لیکن پہلے اسپیسیفک کر دیا اپنے خاندان یا اپنے رشتہ دار، اپنے قبیلے کے افراد تک۔ تو یہ جو دوسرا مرحلہ تھا، یہ اعلانیہ دعوت کہلاتا ہے، لیکن صرف خاندان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ میں نے لکھی ہے سورہ شعراء کی آیت، آیت نمبر 15 ہے غالباً یہ 215، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان کو، ٹھیک ہے، عشیرت خاندان کو کہتے ہیں، اقربین قریب، یعنی تمہارے قبیلے میں تمہارے قریش جو خاندان ہے، ان میں سے بھی جو قریب ترین افراد ہیں، سب سے پہلے کیا کرو؟ ان کو خبردار کرو، وہ انذر عشیرتک الاقربین۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو مومن تمہارے پیچھے چلیں تو ان کے لیے عاجزی کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جو ہے وہ جھکا دو۔ تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے اس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ پھر مرحلہ شروع ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے خاندان کو جو ہے وہ دعوت دینا شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جمع ہوئے اور سب کو بلایا، قریش والوں کو، کہ میں نے تمہارے ساتھ جو ہے وہ بہت اہم موضوع ڈسکس کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے سوال پوچھا۔ سوال یہ پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو ہمارے شہر پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو پورے خاندان کے افراد نے، تمام وہاں پہ جو موجود تھے، حاضرین تھے، ان سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم کیوں نہیں یعنی یقین کریں گے، ہم نے آپ کو کبھی جو ہے وہ جھوٹ بولتے نہیں پایا، آپ کا جیسے ہم پڑھ چکے، آپ صادق اور امین مشہور ہیں، تو آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی عام زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی، ہم نے نہ آپ سے دھوکہ دہی پائی، نہ آپ سے کبھی جھوٹ سنا آپ کی زبان سے، تو ہم تو ضرور یقین کریں گے۔ تو اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لوگوں، پس پھر میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی طرف، ایک خدا کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، اور جو بھی اس کے سوائے تم نے شرک تم کرتے ہو، یا تم نے بتوں کو خدا بنا رکھا ہے، اس کو چھوڑنے کی طرف تمہیں راغب کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ تو اس موقع پر جب یہ الفاظ سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بہت سارے افراد جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے، وہ آگ بگولا ہو گئے اور وہاں سے پھر جو ہے باقاعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا جو ہے وہ آغاز ہوا مختلف طرح سے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو گئی، اپنے خاندان کے لوگ، اس میں پھر ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے مرحلوں میں یا دعوت کے راستے میں کس طرح سے
کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرا جو مرحلہ آتا ہے یہ بھی اعلانیہ دعوت کا مرحلہ ہے، لیکن اب خاندان سے بھی باہر نکل کر اللہ تعالیٰ نے عمومی دعوت کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے میں جو ہے وہ دعوت کے دائرہ کار کو تمام جو عام لوگ تھے ان تک بڑھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چاہے کوئی شخص کمزور ہے، چاہے کوئی شخص قوی ہے، کوئی غلام ہے، کوئی مالک ہے، کوئی اپنے قبیلے کا ہے، کوئی دوسرے قبیلے کا ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ دعوت دینا شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس اس زمانے میں یا اس مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیکنیک اپنائی دعوت دینے کے لیے۔ وہ یہ تھی کہ یعنی وہ ٹیکنیک اس لیے اپنائی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آسانی کے ساتھ اور ایک ایفیکٹو وے میں جو ہے وہ بات منتقل کی جا سکتے، میسیج ان کو کنوے کیا جا سکے۔ تو اس زمانے میں اصل میں اس وقت میں ہوتا کیا تھا کہ میلے لگتے تھے یا بازار سجتے تھے، ٹھیک ہے، موسمی مناسبت کے حساب سے جو ہے وہ مختلف مقامات پر مختلف میلے یا بازار لگا کرتے تھے۔ اور ان میلوں میں، ان بازاروں میں کیا ہوتا تھا کہ جس شخص نے بھی کوئی قصیدہ سنانا ہوتا تھا، کوئی اشعار بنائے ہوتے تھے، تو وہ اس میں جا کر اپنا قصیدہ اور اپنے اشعار سناتا تھا اور لوگوں سے داد وصول کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مشہور اور معروف طریقے کا انتخاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ اور اس میلے کے علاوہ بھی پھر جو حج کا موسم ہوتا تھا اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ مختلف علاقوں سے، دنیا کے مختلف کونوں گوشوں سے جو لوگ آیا کرتے تھے، مختلف قومیت کے لوگ، ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آواز پہنچتی تھی ایک مؤثر وے میں اور ایک آسان وے میں۔ تو یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات کا اور مصائب کا گھیرا جو ہے وہ مزید تنگ کر دیا گیا۔ ہم آگے پڑھیں گے، ویسے میں ادھر عمومی بات کر رہا ہوں ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ جس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی ٹارچر کرنا، مینٹلی ٹارچر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر مظالم ڈانا، تو یہ بہت سارے طریقوں سے اس مرحلے کے بعد خاص طور پر جو ہے وہ، چونکہ یہ عمومی دعوت کا مرحلہ تھا اور اس کے بعد تو کوئی یعنی زبانی دعوت کے لحاظ سے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات کا گھیرا جو ہے وہ مزید تنگ ہو گیا۔ لاسٹ جو چوتھا مرحلہ جس کو کہا جا سکتا ہے اس مرحلے میں بلکہ اس سے پہلے ایک اور عمومی قتال سے پہلے ایک اور مرحلہ آتا ہے جس کو ہم چوتھا مرحلہ کہہ سکتے ہیں۔ اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے، یہ عمومی قتال سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان لوگوں کے ساتھ جہاد کا حکم دیا جو یہاں پر مکہ اور مدینہ میں دین کی راہ میں مشکلات کا سبب بنے ہوئے تھے اور اسلام کی راہ میں دعوت دینے میں رکاوٹ تھے۔ تو شروع میں عام جہاد سے پہلے، عمومی قتال سے پہلے اتنا سا حکم تھا جہاد کے بارے میں کہ صرف مدینہ میں یا مکہ میں، صرف اس ایریا میں جو لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ کو دعوت، ان کے خلاف آپ کوئی تدبیر کر کے آپ باقاعدہ جو ہے وہ جہاد کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک فوج تشکیل دی جا سکتی تھی واقعتاً ایمانی کیفیت کے لحاظ سے بھی، تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے عمومی قتال کا یا عمومی جہاد کا حکم دیا۔ اور اس مرحلے میں پھر جتنے بھی کافر تھے، تمام تر کافروں سے جہاد کا حکم دیا گیا، وہ چاہے وہ پھر مکہ کے ہوں، مدینہ کے ہوں یا کسی بھی دوسرے ایریا کے ہوں،
اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن لوگوں سے بھی جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہوا۔ یقاتلون، جن لوگوں کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے، اس وجہ سے اجازت دی جاتی ہے اپنے دفاع میں لڑنے کی، بھی انہم ظلموا، کہ کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ تو یہ مختلف مراحل تھے دعوت کے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور بالآخر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی قربانیوں کے بدلے میں، یا قربانیوں کو دیکھتے ہوئے جب قربانیاں حد سے بڑھ گئی اور مشکلات حد سے تجاوز کر گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک 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 ٹائم تک جو ہے وہ آپ حضرات کو، صحابہ کرام کو آزمائش میں رکھنے کے بعد پھر باقاعدہ جو ہے وہ جہاد کی اجازت دے دی اور حکم جاری فرما دیا عمومی قتال کا۔ تو یہ موقع جو تھا، یہ جو پختہ ایماندار اور مخلص صحابہ تھے نا، خالص جو ایمان لائے تھے، ان کے لیے ایک بہت ہی مسرت اور خوشخبری تھی، ایک بہت بڑی، کیونکہ اس سے پہلے نا وہ صرف اپنے اوپر مظالم برداشت کر سکتے تھے اور ظلم ہوتا ہوا دیکھ سکتے تھے، لیکن کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو میں جو ہے وہ جو اس پر ظلم کر رہا ہے اس سے میں بدلہ کیسے لوں، اس کو ماروں، آ، اس کو روکوں کیسے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اجازت مل گئی جہاد کی اور حکم بھی آ گیا عمومی قتال کا، تو یہ واقعتاً مخلص مسلمان صحابہ کے لیے تو ایک بہت ہی عظیم اور بڑی خوشخبری تھی کہ اب ہم باقاعدہ کھل کے جو ہے وہ جنگ کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو روک سکتے ہیں۔ لیکن وہیں پر منافقین جو تھے ان کے لیے ایک بڑا امتحان کا موقع بھی تھا، جیسے ہم آگے چل کے انشاءاللہ دیکھیں گے، مختلف غزوات کے موقع پر، مختلف جنگوں کے موقع پر جب ٹیسٹ کا جو ہے مقام آیا، جب ایک مشکل سچویشن پیش آئی، تو کس طرح سے وہ مسلمانوں کی فوج سے، مسلمانوں کے لشکر سے جو ہے وہ الگ ہو جاتے تھے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو یہ منافقین کے لیے، جہاں مسلمانوں کے لیے، مخلص مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کسی ایک چیز تھی، وہیں منافقین کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا اور بہت بڑی پریشانی کا، ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ اب ہم کیا کریں گے اب۔ تو آگے چل کے ان کا کیا کیا رویہ تھا، اس حوالے سے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے جب ہم غزوات پر باقاعدہ جو ہے ہجرت کے بعد جو غزوات شروع ہوئی تو ان کو دیکھیں گے، تو ان کے ضمن میں پھر منافقین کا کردار بھی آئے گا۔ آ، یہ جو مختلف مراحل تھے، دعوت کے مراحل، ٹھیک ہے، سٹیپ وائز یا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ دعوت دی گئی اسلام کی طرف، تو اس سے ہمیں بہت امپورٹنٹ لیسنز ملتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے شاندار جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا جو آپ کا انداز ہے نا، اس میں لچک ہونی چاہیے، یعنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور آڈینس کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے آپ نے دعوت کا جو بھی مؤثر افیکٹو وے ہے، امپیکٹ فل وے ہے، آپ نے وہ اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقربین کو کیسے دعوت دی، ابھی اس کو نا ہم تو ظاہری بات ہے کہ ٹاپکس کو جسٹ اوور ویو لے کر اور اس میں جو امپورٹنٹ لیسنز ہوتے ہیں ہمارے لیے، ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو انشاءاللہ ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے طور پر انڈیویجولی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جب جو بہت قریبی جو لوگ تھے ان کو دعوت دینے کا کیا اسلوب، کیا میتھڈالوجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ اسی طرح جب خاندان کی باری آئی تو ان کے ساتھ ان کو پہاڑ پر بلانا اور پہلے یہ تصدیق کروانا اپنے صادق اور امین ہونے کی، اور اس کے بعد پھر دعوت کی طرف بلانا، اور تو اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم مجھے جانتے ہو، ٹھیک ہے، میں کوئی تم سے جو ہے وہ پرایا نہیں ہوں، اور تم میرے کردار کو، کریکٹر سے واقف ہو، میرے صاف اور پاکیزہ کریکٹر سے، اور تم خود کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کی بات پر اعتبار کریں گے، تو تم اگر میری اس بات پر آپ اعتبار نہیں کر رہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم
جو ہے وہ باعث ہو رہے ہو، ٹھیک ہے، اپنے اس طور طریقے میں، اس رسم و رواج میں جو تمہارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے. اور قرآن میں آتا بھی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن خداؤں کو پوجتے رہے، جن کی عبادت کرتے رہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، ہم ان کو خدا ماننے سے انکار کر دیں. تو تم باعث ہو جاؤ گے کہ تم ایک سچے شخص کی، ایک صادق اور امین کی باقی ساری باتیں تو مان رہے ہو، لیکن جب وہ نبوت کی بات کرتا ہے اور اللہ کی طرف بلانے کی بات کرتا ہے، ہدایت کا راستہ تمہیں دکھانے کی بات کرتا ہے، تو اس وقت تم کہتے ہو کہ نہیں، آپ مجنون ہیں معاذ اللہ، یا آپ شاعر ہیں، یا آپ اپنے پاس سے جو ہے وہ چیزیں معاذ اللہ گھڑ کے لا رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ آڈینس کے لحاظ سے کس طرح سے ہم نے اپنے انداز کو، ہم اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں تو کس طرح کرنی ہے، ہم اپنے فادر سے بات کر رہے ہیں تو کس انداز میں جو ہے وہ ان سے بات کرنی ہے، کس لہجے میں، کس طور طریقے سے کسی کسی اپنے کلیگ سے بات کر رہے ہیں، تو اس پر ہم آبویسلی زبردستی نہیں کر سکتے، اس پر جابرانہ طریقے سے جو ہے مسلط نہیں ہو سکتے، اپنے نظریے کو ہم نافذ نہیں کر سکتے. تو اس سے کس طرح سے بات کرنے کا انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے، اس چیز کو مد نظر رکھنا. اور وہی جو ہم نے بات جو پڑھا تھا اس سے قبل کہ کمیونیکیشن سکلز، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت والا ہم نے ٹاپک پڑھا تھا نا، تو اس میں کمیونیکیشن سکلز کی امپورٹنس جو ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کی تھی. تو یہاں پر بھی وہ چیز ہے کہ دعوت میں اب داعی جو ہوتا ہے نا، اس کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں نا، اور ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں یعنی دعوت دینے کا ہم سب سے پہلے اگر مقصد دیکھیں تو مقصد کیا ہوتا ہے دعوت دینے کا، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، ٹھیک ہے. لوگوں کو ان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ سمجھانا ہے، اور تخلیق کا مقصد بتا کر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے پر جو ہے وہ ان کو آمادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبادت کرنے کا مفہوم ہم باقاعدہ جو ہے متعدد بار پڑھ چکے ہیں کہ معبود بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو دائی کی مختلف صفات کو ہم نے ایز اے دائی، ٹھیک ہے، ایز اے پریچر آف اسلام، چاہے وہ ہمارا کوئی بھی رول ہو نا، میں نے جیسے ذکر کیا کہ فادر ہیں، ہم سن ہیں، ہم وائف ہیں، ہم ہسبینڈ ہیں، ہم کولیگ ہیں، ہم باس ہیں، ہم سبارڈینیٹ ہیں، ہم کوئی بھی رول معاشرے میں پلے کر رہے ہیں، تو اس کے لحاظ سے ہم نے اپنے رول کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم اپنے آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس لحاظ سے کمیونیکیشن کرنی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری صفات ہیں، اخلاص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ترویج کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں. اللہ سے تعلق بنے گا تو مجھے بھی، میرے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا. اسی لیے اسی طرح یہ شریعت کی اتباع کی نیت بھی ہم کر لیں کہ ظاہری بات ہے کہ ہم اگر کس امر بالمعروف کر رہے ہیں وہ نہیں انل منکر کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی قرآن کا حکم ہے. اس کے بعد دعوت کے لیے علوم نبوت سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم شریعت سے آگاہ ہوں گے تو ہم مضبوط دلائل کے ساتھ اگلے بندے کو جواب دے سکتے ہیں. خاص طور پر آج کل جو نظریات پھیل چکے ہیں، ایتھیزم ہمارے ہاں ہے، لبرلزم ہے، اور مختلف قسم کے اینٹی اسلام نظریات جو ہیں، آئیڈیالوجیز جو ہیں، ان کو دعوت دینے کے وقت ہمیں بے شمار سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو علوم شریعت کا یا علوم نبوت کا صحیح علم نہ ہو، ہمارے پاس دلائل نہ ہوں، تو خدا نخواستہ ہمیں بھٹکنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. وہ اس طرح سے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے علوم نبوت سے بھی واقف ہونا بہت ضروری ہے ایز اے دائی. اور اسی طرح سے ہمیں جیسے میں نے کہا کہ آڈینس کا پتہ ہونا چاہیے. صبر بہت ضروری ہے، آپ کو بہت ساری مشکلات فیس کرنی پڑیں گی، آپ کو بہت سارے تانے جھیلنے پڑیں گے، آپ کو بہت ساری رکاوٹیں، آبسٹیکلز آئیں گی، آپ کو بہت سارے، یعنی ظاہری سی بات ہے کہ اگلا بندہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ منوان تسلیم کر لے، تو وہ آپ سے کاؤنٹر آرگومنٹ بھی کرے گا. تو اس میں مستقل مزاج ہونا، صبر ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ اور بھی بہت ساری صفات ہیں جن کو سامنے رکھ کے تو آڈینس کے مطابق، جو میں پہلی بات کر رہا تھا کہ اپنے انداز میں فلیکسیبلٹی پیدا کر کے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ دعوت کا کام کرنا ہے. اس کے بعد
दूसरी जो अहम बात है कि हमने दावत का जो तरीक़ेकार है वो हमने क्या सिलेक्ट करना है कि जिसमें मुसलमानों के जो आम आम जो फ़ायदा है, ठीक है, मफाद आमा जिसको कहते हैं, उसको हम सामने रखें, ठीक है। कि जहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फुकाहा ने ये लिखा है कि जहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम है, या हमारे पास जंग के टूल्स औजार नहीं हैं, आलात नहीं हैं, या बहुत ही नाकाफ़ी हैं, जंग करने की सूरत में मुसलमानों को नुकसान पहुंचने का ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में जंग नहीं की करनी, ठीक है। इस सूरत में बहुत सारे उलमा ने, इवन इमाम उज़ बिन अब्दुस्सलाम उनमें से आते हैं, उन्होंने जंग को जो है वो नाजायज़ और हराम करार दिया ऐसी सिचुएशन में। कि वो क्यों? क्योंकि मुसलमानों की यूनिट, मुसलमानों की इज्तिमाइयत का को ख़तरा है उसमें, ठीक है। कहीं मुसलमान माइनॉरिटी में हैं और वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि जो हुकूमत है, जो स्टेट है, जो मेजॉरिटी वहाँ पर चल रही है, उसके ख़िलाफ़ अगर आप बगावत करते हैं तो आपको ये अंदेशा है, या आपको ये यकीन है कि वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई करेंगे, और आपके पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है, तो आप वहाँ पर जंग नहीं करें। खामोश दावत का मरला हमारे पास मौजूद है, इसी तरह अकरबीन को दावत का मरला हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह तदरीज ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा, आगे सब्र है, और ताकत जो है ना वो आखिरी ऑप्शन। ये क्यों लिखा हुआ है कि जाहिरी सी बात है, हम हमें ये जो मराइल है ना, ये मैंने अभी जैसे कहा तदरीज सिखा रही है, ठीक है। आपने फर्स्ट ही स्टेप में, फर्स्ट गो में ही तलवार लेके सर पे नहीं खड़े हो जाना कि बेटा तुम कुरान पढ़ो, कुरान नहीं पढ़ते तुम्हें खुदा न खास्ता जो है वो तुम्हें तलवार। तो ये दावत का तरीका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह हिकमत अमली, तो ये सारी चीज़ें जो दावत के मराइल से हमें समझ आती हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं, जो हमारे सोचने के हैं कि क्या हम तरबियत के बग़ैर जो है वो इनकलाब चाहते हैं, ठीक है। तरबियत पर हमने कल भी बाकायदा जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी बात की कि क्यों तरबियत ज़रूरी है। इसी तरह दावत में जल्दबाजी करना, ये भी बात हम कर चुके हैं। इसको सोचना है, ठीक है। ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, इनको इनको सोचना होता है, हमने इसके ऊपर क्रिटिकली हमने सोचना है कि हम माशरे में, हम अपने आप को अगर इस किरदार के ऊपर, दाई के किरदार के ऊपर रखें, तो हम कहाँ पे फॉल करते हैं, किस लेवल के ऊपर है, और हमने अपने अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव करनी है। तो मेरे ख्याल में आज के लेसन को यहाँ पर एंड करते हैं। आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इस दावत के शुरू करने के बाद और दावत के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रने गुज़रने के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को किस तरह की मुश्किलात का जो है वो, दावत की राह में जो मुश्किलात थी वो किस तरह की मुश्किलात थी, किस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हिकमत अमली थी, और अल्लाह की क्या हिकमत थी इन मुश्किलात में। इंशाल्लाह इसको हम कल डिस्कस करेंगे कि दावत के रास्ते रास्ते में जो आने वाली मुश्किलात थी उन पर हम थोड़ा सा कल जो है वो बात करेंगे। अभी कोई बात करना चाहता हो, कोई क्वेश्चन करना चाहता हो, कोई डिस्कशन करना चाहता हो, तो फोरम इज़ ओपन फॉर यू। हमारे पास तकरीबन 4-5 मिनट हैं। कोई कोई ऐसी ऐसी बात बताएं, या थोड़ा सा सोच के, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा, ख़ास तौर पर जो दावत के मुख्तलिफ मराइल पढ़े, तो कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने डिस्कस ना किया हो, एक एक ख़ास लेसन कोई आपने इससे अखज़ किया हो, निकाला हो, जो आपकी समझ में आया हो, जो सुनने वाले हैं।
ساتھ بھی ویسے ابھی تو ایسا کوئی کوشچن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر ہوا تو آپ سے ضرور پوچھیں گے، گروپ میں میسج کر دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں چلیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ تو اینڈ کرتے ہیں میرے خیال میں آج کے لیسن کو۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ سبحانک اللہ اللہم و وبرکاتہ۔ بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔